فرمایا بندیا نعمت تینوں عطا فرمائیاں کیوں؟ تاکہ تو میرا شکریہ ادا کر سکیں۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، فیصلہ بادیا اسی نیکیاں کرنے اعمال کرنے اللہ راضی ہو جائے، نمازاں پڑھنے اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھنے اللہ راضی ہو جائے، جی اللہ نے مال عطا فرمایا حج کرنے اللہ راضی ہو جائے، اسی اللہ ذوالجلال والاکرام دی توفیق نال عمرے کرنے اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ دی عصمت تو قربان جاواں کہ جنہ دیاں زندگی اندر کائنات دے رب نے اعلان فرما دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اور سارے کر کے کہو سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب صاحبزادہ سمیع الرحمن ربانی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب صاحبزادہ حافظ سمیع الرحمن ربانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اجدائے سالانہ پروگرام عظیم الشان کانفرنس جی دے اندر تسی احباب بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، دعا فرماؤ اللہ پاک تسا احباب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اس بزم نو سجان والے خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا جنہاں نے بڑی محبت نال اس بزم نو سجایا ہے، اللہ پاک تمام دیا محنتاں قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آکھو آمین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے جس بندے نو 60 سال دی عمر عطا فرمائی اور وہ 60 سال گزارن تو بعد دنیا تو چلا گیا، ایسے بندے دی اللہ دے دربار اندر کوئی عذر قبول نہیں کیتا جائے گا کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ اللہ مینوں وقت تھوڑا ملے ہے، میں تانوں راضی نہیں کر سکیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نو منانا، انہوں راضی کرنا مشکل ہے ہی نہیں۔ فرمایا بندیا تیرے آن وچ دیر ہو سکتی ہے، میں تینوں راضی کر کے چھڑاں گا، تیرے گناہ معاف کر کے نیکیاں بنا دیاں گا۔ اس واسطے آؤ ذرا غور کرنا، قرآن نے اور صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے نسخہ بیان فرمایا ہے، اعمال بیان فرمائے نے کہ کائنات دے رب نو راضی کیویں کرنا ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور کرنا،
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم۔ مرکز الخیر دے اندر آن والے قرآن نے نسخہ بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام راضی کیویں ہوندے نے؟ اللہ فرماندے نے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی سارے دے سارے مل کے میریاں نعمتاں دا کفر کرو، اللہ فرماندے نے فإن اللہ غنی عنکم، اللہ فرماندے نے میں تواڈے ساریاں تو بے نیاز ہاں، مینوں تواڈے چوں کسے دا پار کوئی نہیں، مینوں تواڈے چوں کسے دا بوجھ کوئی نہیں۔ لیکن نال ہی اللہ پاک نے کو اور بھی گل فرمائی ہے، فرمایا ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ فرماندے نے میں تواڈے کفرانے نعمت نو پسند نہیں کردا۔ اے عرشاں والے یا ربا ساڈی تے اول ترجیح میں اسی تانوں راضی کرنا چاہنے ہاں، عرشاں والے یا ربا اسی تانوں راضی کرنا چاہنے ہاں، تہاڈی رضا اور رحمت دا سوال کرنے ہاں۔ اے عرشاں والے یا ربا تسی راضی کیویں ہوو گے؟ اللہ فرماندے نے ان تشکروا یرضہ لکم، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر میریاں نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے میں تواڈے تے راضی ہو جاواں گا۔ یار فیصل آبادیاں اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ اللہ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندے اگر میریاں نعمتاں تے شکریہ ادا کریں گا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں انہاں نعمتاں وچ اور اضافہ کر دیاں گا۔ اگر اللہ پاک نے تینوں مال عطا فرمایا تے فیصلہ دیا اس مال تے اترانا کوئی نہیں، اس مال تے فخر نہیں کرنا بلکہ اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تینوں اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے، اگر اللہ پاک نے تینوں بیٹے عطا فرمائے نے، اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا ہے، اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا۔ اے نہیں آکھنا کہ میرے شیراں ورگے جوان پتر نے مینوں کی پرواہ برادری دی، مینوں کی پرواہ رشتہ داراں دی۔ اللہ دی قسم ہے انہاں چیزاں دی قدر پوچھنیاں کدی انہاں لوگاں کولو جا کے پوچھ جنہاں کولو اللہ نے اے نعمتاں واپس لے لیاں نے یا جنہاں نو اللہ نے اے نعمتاں عطا ہی نہیں فرمائیاں۔ اور انہاں بیٹیاں دی قدر پوچھنی ہووے کسی ایسے بندے کولو جا کے پوچھیا کر جنہوں اللہ نے ایک کمیاں رکھ چھڑیاں نے۔ ایک نانو رب اتنا دے، فیصلہ بادیاں ایک نانو رب اتنا دے وے او بس بس کرن زبانوں تے ایک نانو رب کچھ بھی نہ دے وے، ایک نانو رب کچھ بھی نہ دے وے او خالی جان جہانوں۔ اس واسطے سونیو اگر اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں اس مالک دی عطا کردہ نعمتاں تے شکریہ ادا کرنا ہے۔ قرآن دا ایک
تیسرا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ذرا ترجمے تے غور کرے آجے، اللہ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیاں کدی میریاں کارا کریاں تے غور تے کرنا۔ اللہ فرماندے نے میں تونوں ماواں دے رحم چو پیدا کیتا، میں تونوں ماواں دے پیٹ چو دنیا تے لے آندا، کس حال اندر؟ لا تعلمون شیئا، تینوں کسے گل دا پتہ کوئی نہیں، تینوں اپنے نفع دا پتہ کوئی نہیں، تینوں اپنے نقصان دا پتہ کوئی نہیں، اور تینوں دے اپنے سجن تے دشمن دی پہچان ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اس حال اندر تینوں دنیا تے لے کے آیا، لا تعلمون شیئا، تینوں کسے گل دا پتہ کوئی نہیں، تے پیدا کر کے نا اللہ فرماندے نے میں تینوں تین نعمتاں عطا فرمائیاں۔ ویسے تے اللہ پاک دیاں بڑیاں بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے، لیکن اللہ نے اس مقام تے نا تین چیزاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، بندیاں میں تینوں سماعت عطا فرمائی ہے، وَالْأَبْصَارَ تینوں اکھاں عطا فرمائیاں نے، وَالْأَفْئِدَةَ تینوں دل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور یار فیصلہ بادیا اینا نعمتاں دی قدر پوچھنی ہووے کسی ایسے بندے کو لو جا کے پوچھیا کر جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اکھاں تو محروم رکھ چھڑے آئے، جنہوں کنہ دی سماعت تو اللہ نے محروم رکھے آئے۔ وہ ایسے دل دی قدر پوچھنیاں فیصلہ بادیا کسی ایسے بندے کو لو جا کے پوچھیا کر جڑا رات نو سون لگیاں دل دی دعائیاں دے پھکے مار کے سوندا ہے، جنہیں دل دے بائی پاس کروائے نے۔ اور ایک صاحب دل نہ گل سمجھائی آندے جے قدرت والوں ہو جاوے ایک اکھ کانی، جے قدرت والوں ہو جاوے ایک اکھ کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے دنیا دی ٹانی، تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا، سارے زور لاون اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک آنکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا، پر بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا۔ اور جنہیں تینوں سب کچھ اے مفت میں چاہتا آیا تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ فرمایا بندیا نعمتاں تینوں عطا فرمائیاں کیوں؟ تاکہ تو میرا شکریہ ادا کر سکیں۔ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں فیصلہ بادیا اسی نیکیاں کرنے اعمال کرنے اللہ راضی ہو جائے، نمازاں پڑھنے اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھنے اللہ راضی ہو جائے، جے اللہ نے مال عطا فرمایا حج کرنے اللہ راضی ہو جائے، اسی اللہ ذوالجلال والاکرام دی توفیق نال عمرے کرنے اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ دی عصمت تو قربان جاواں کہ جنہ دیاں زندگی اندر کائنات دے رب نے اعلان فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم، اور سارے کر کے کہو سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین ساڑھے اس بھائی دے علم دے اندر عمر دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میرا اللہ حاسدین دی حسد والیاں نظراں تو بچا کے رکھے، بریاں نظراں تو بچا کے رکھے، اور بہت زیادہ اپنے دین دا کامل ہے۔
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਯਾਦਗਾਰ اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت ربانی صاحب نو بھی صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ساڈے بزرگ حاجی محمد امین صاحب تشریف لے کے آئے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ ساڈی اسے مسجد دے خطیب حضرت پروفیسر عمار عابد صاحب تشریف لے کے آئے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ اور ہمیشہ مرکز الخیر واسطے ماشاءاللہ بہترین معاونت کرنے والے محترم ڈاکٹر شیخ محمد رفیق صاحب آف الہ آباد، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا محمد عدنان اسد صاحب خطاب فرما چکے، اور خطیب اسلام مولانا صاحبزادہ شیخین توحیدی صاحب وہ بھی بیان خطاب فرما چکے۔ گرمی دی شدت ضرور ہے لیکن ماشاءاللہ تھوڑی محبت نو بھی سلام ہے، ایڈی گرمی دے اندر بھی پیار نال بیٹھے ہو۔ میں درخواست کراں گا حضرت ولی الرحمان قاری محمد حنیف ربانی صاحب کو، یہ جتنے بھی آئے نے تھوڑی زیارت واسطے آئے نے تے اتنی گرمی دے اندر بیٹھے نے، انہاں واسطے خصوصی دعا فرمانی، اللہ تعالیٰ سب تے اپنی خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ مینوں پوری امید ہے انشاءاللہ کوئی 10-20 منٹ بعد ادھے گھنٹے بعد موسم بالکل ٹھیک ہو جانا ہے، انشاءاللہ برابر موسم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواڈے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ ٹھلے ٹھلے بیٹھے ہو، ایک باری ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر، راہ چوکے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ۔ ایک اور نعرہ لان لگا، ذرا جرت نال جواب دینا ہے، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان حیدر کرار، شان حسنین کریمین، شان صحابہ۔ ماشاءاللہ تسی جا کے ہوتے ایک قرارداد پیش کر لگا۔ کل دا ایک انٹرویو چل رہا ہے فیس بک تے، سوشل میڈیا تے، یوٹیوب تے، ایک اپنے آپ نو اعتدال پسند کہن والا جواد نقلی، انہیں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شرع عام توہین کی تھی۔ جڑا صحابہ دی تکریم نہیں کردا ساڑھے کڑوں دی تعظیم ہو سکتی؟ جرت نال بولو، جڑا صحابہ دی عزت نہیں کردا اسی عزت کر سکتے؟ ایک پاسے اہل سنت اہل حدیث نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سوشل میڈیا تے شیئر کرن، لا تسبوا اصحابی، نبی پاک دے صحابہ نو برا نہ کہو۔ جڑا بندہ نبی پاک دے صحابہ نو برا کہندا ہے، آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی شرکم، ذرا بولو لعنت اللہ علی، لعنت اللہ علی۔ اس حدیث شیئر کرن تے FIR کٹی جا رہی ہے۔ میں اگر تہاڈا دل منے تے میرا ساتھ دینا ہے اور جرت نال ساتھ دینا ہے، اللہ دی قسم اگر گستاخ صحابہ تے لعنت پان دے نال FIR کٹی جاندی ہے، اے جتنے بھی آ کے بیٹھے نے سارے کہندے نے لعنت اللہ علی، جرت نال لعنت اللہ علی شرکم۔ نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا نہ کہو۔ جڑا صحابہ نو برا کہندا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، فرمایا جڑا صحابہ نو برا کہندا ہے او دے تے اللہ دی وی، بولو ذرا جرن، اللہ دی وی، او دے تے فرشتیاں دی وی تے ساری کائنات دے لوگاں دی وی۔ صحابہ دا منکر کون ہے؟ لعنتی کون ہے؟ جواد نقلی سن لے، اگر ساڑی زبان وچوں کوئی عزت والا لفظ سننا چاہنے پھر امیر معاویہ دا احترام کرنا پینے۔ اگر تیری نظر دے اندر حضرت امیر معاویہ قابل احترام نہیں، پھر ساڑی نظر دے اندر تو ہی قابل احترام کہاں بھی ساتھ دیں دے اس بات دا۔
انشاءاللہ ہن تواڈے سامنے اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نال خطیب پاکستان شیر ربانی یادگار اسلاف ولی الرحمن حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ خطاب فرماندے نے بڑی محبت نال بڑے پیار نال حضرت ربانی صاحب دا خطاب سماعت فرمانا انشاءاللہ یہ سلسلہ تا دیر جاری رہے گا تواڈی محبت تواڈا پیار انشاءاللہ نال نال چلدا رہے گا اور تواڈے واسطے انشاءاللہ بہترین ضیافت دا اہتمام کیتا گیا لمبا پروگرام نہیں کرنا اختصار نال پروگرام ختم کر دینا پر تسی محبت نال تشریف رکھو گے آخر تک بیٹھے رہو گے انشاءاللہ اوے میں کہنا وا تاجر بندہ اپنی اولاد نو تجارت سکھا کے جاندا ہے جیڑا فن ہے او دے کولے اپنی نسل دے اندر منتقل کر کے جانا چاہتا ہے اللہ دی رحمت نال اسی اپنی زندگی دا مشن بنائے اسی اپنی آن والی نسل نو صحابہ دی نوکری دے کے جانی انشاءاللہ اسی اپنی آنے والی نسل نو اہل بیت دی نوکری دے کے جانی تشریف لے آندے نے